إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا اہم ترین خطاب آپ حضرات نے امیر محترم سے سن لیا ہے۔ دوسرا اہم خطاب اور آخری خطاب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ محترم فضیلت الشیخ علامہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کا ہونے والا ہے۔ یہ دو خطاب ہی اس کانفرنس میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ کیونکہ ہمیں بھی آپ کی اس کانفرنس میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اس لیے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہت زیادہ اگر بات ہوئی تو 15 سے 20 منٹ کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی پھر آخری اور اہم خطاب شروع ہوگا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی فضیلت اور منقبت، جن کی شان اور جن سے ہماری محبت کا عالم آپ ابھی ہماری جماعت کے محدث محقق امیر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے سن رہے تھے۔ اس عظیم الشان جماعت کے متعلق بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں یہ انہی بدگمانیوں کے ازالے کے لیے ہیں، اور جو جھوٹا پروپیگنڈا ان عظیم شخصیات کے خلاف ہو رہا ہے، یہ پروگرام اسی جھوٹے پروپیگنڈے
کے رد کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ سب سے بدترین جو بات پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ نعوذ باللہ یہ جو صحابہ کرام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ اہل بیت سے نعوذ باللہ دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت سے نعوذ باللہ عداوت رکھتے تھے، اور انہوں نے گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و تعدی کا سلوک اختیار کیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں، مثلا خلافت چھینی، مثلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ورثے میں حصہ تھا وہ غصب کیا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارا جزو ایمان ہے۔ اللہ کی اور رسول کی محبت کی تکمیل جس طرح اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس پروپیگنڈے کا رد کیا جائے اور حقیقت حال واضح کی جائے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ فکر پیدا کی جائے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت سے، آل رسول سے ظلم، زیادتی اور تعدی کا برتاؤ کیا، تو پھر نمبر 1 قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے فرامین کا رد لازم آتا ہے جن آیات میں، جن احادیث میں ان صحابہ کی عظمت، فضیلت، شان، ایمان، تقوی، پرہیزگاری کا بیان ہے۔ پورے قرآن کا ہی رد لازم آتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ہمارے امیر محترم نے بڑا عظیم نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر اور معصیت کو اور ہر گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو اللہ جن کے بارے میں یہ گواہی دے کہ ان کو گناہوں سے، فسق و فجور سے نفرت تھی، ان کو ایمان سے، عمل صالح سے محبت تھی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی جماعت چھوٹا گناہ تو دور کی بات، کیا وہ اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے، اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کے نواسوں کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے کہنے دو، یا تو صحابہ کرام کے متعلق یہ نظریہ رکھ لو نعوذ باللہ کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہے۔ اگر یہ نظریہ رکھو گے تو قرآن کی آیات کا انکار کرنا پڑے گا، پھر نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، ان کے دلوں میں چھپے ہوئے مال کی محبت، نعوذ باللہ چھپے ہوئے نفاق کا اللہ کو علم ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ کے علم کے متعلق شک ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے زندگی بھر رسول اللہ کا ساتھ نبھایا، اسلام کی خدمت کی،
اسلام کے لیے قربانیاں دی، اپنے تن من دھن سے اسلام کی خدمت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہاجرین کہا، اللہ نے ان کو انصار کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ینصرون اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ کیا وہ لوگ آل رسول پر ظلم اور زیادتی کر سکتے ہیں؟ بالخصوص جو سب سے بڑا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے ابو بکر صدیق پر، جو صحابہ میں ہی افضل نہیں، اس امت کے ہی افضل نہیں، بلکہ علماء کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات، ان کی محبتیں اور شفقتیں، انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جو میرا ساتھ دیا ہے، یہ خدمات اتنی ہیں، یہ قربانیاں اتنی ہیں، یہ احسانات اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اللہ ہی قیامت کے دن میری طرف سے ان کو بدلہ دے گا۔ کیا اسی شخصیت کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے جس نے اپنا سب تن من دھن لٹا دیا، آپ کے ایک اعلان پر گھر کا سارا سرمایہ جمع پونجی لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی؟ کیا اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کا مال غصب کیا؟ سوچا جا سکتا ہے؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، اگر قرآن پر ایمان ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، تو پھر ان صحابہ کے خلاف اس سارے پروپیگنڈے کا انکار کر دو۔ جو بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے، انہیں کہو کہ تم کون ہوتے ہو ان کے ایمان پر شک کرنے والے، ان پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جن کے فضائل بیان کرتا ہے، جن کی منقبت بیان کرتا ہے، جن کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ، ہمیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی سے، تاریخی حقائق سے، کتب احادیث سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ان کے بیچ میں کوئی اختلاف ہو، ان کے بیچ میں کوئی تنازعات ہوں، ان کے بیچ میں کوئی لڑائی اور جھگڑے ہوں۔ ہمیں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، کتب احادیث سے دیکھتے ہیں، تاریخ سے دیکھتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے، حسن و حسین نے رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی، عمر فاروق کی بیعت کی تھی، عثمان غنی کی بیعت کی تھی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ہمیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے، کتب احادیث یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی شر پسندوں نے، جب کچھ بلوائیوں نے، جب کوئی فسادیوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ علی المرتضیٰ سب سے زیادہ عثمان غنی کے متعلق فکر مند تھے، پریشان تھے، اپنے دونوں شہزادوں کو، رسول اللہ کے نواسوں کو، حسن حسین کو، جن کے بارے میں آپ ابھی حدیث مبارک سن رہے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کو لے کے آتے ہیں اور آ کر عثمان غنی کے گھر کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بیٹو، یہ عثمان ہمارا امیر ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کا صحابی ہے، ان کی حفاظت ہم پر واجب ہے، میں تمہیں ان کی گھر کا چوکیدار بناتا ہوں، میں تمہیں ان کی جان اور مال کا نگران بناتا ہوں، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے، ہمیں تو محبتوں کا یہ عالم
کتب حدیث سے نظر آتا ہے کہ علی کے ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کے جناب ابو بکر صدیق اور جناب سیدنا علی مسجد سے نکلتے ہیں. آگے سیدنا حسن وہ کھیل رہے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ابھی بچے تھے، دونوں ساتھ آ رہے ہیں، ابو بکر بھی اور علی بھی رضی اللہ عنہما. ابو بکر صدیق حسن کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، انہیں پیار کرتے اور ان سے لاڈ کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، ان کی شان، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم حسن تم اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے ہم شکل ہو. تمہاری شکل، تمہاری صورت اپنے نانا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تمہاری شکل تمہارے بابا علی سے نہیں ملتی. اور علی ابو بکر کی شفقت اور محبت اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہ اظہار پیار پر خوش ہو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کتب حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، کہ جناب عمر فاروق کی میت چارپائی پہ رکھی ہوئی ہے اور لوگ ان کا آخری دیدار کرنے آ رہے ہیں اور ان کی فضیلت و منقبت بیان کر رہے ہیں. اور جناب سیدنا ابن عباس جس حدیث کے راوی ہیں، جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، جو بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو عمر فاروق کی جب میت چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی ان کا دیدار کرنے آئے ہوئے تھے. میں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر اللہ کی قسم تم اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑ کے جا رہے جو تم سے بڑھ کر ہو کہ جس کے متعلق میں یہ سوچوں کہ میں اس کے عمل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. عمر میری یہ خواہش تھی کہ کاش میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو میرا عمل، میرا کردار، میرا معاملہ تجھ جیسا ہو. میں تجھے اپنا نمونہ سمجھتا ہوں عمر، میں تجھے اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. اپنے پیچھے تم کسی ایسے کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور پھر کہا عمر اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے. اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے ساتھ اور اپنے نبی کے یارغار ابو بکر کے ساتھ ملا دیا ہے. اس لیے کہ یہ بات معلوم ہو چکی تھی، سیدہ عائشہ اجازت دے چکی تھی رضی اللہ عنہ کہ جناب ابو عمر کی خواہش کے مطابق ان کی تدفین سیدہ عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں ہونے والی ہے. جناب علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ ملا دیا ہے. جس طرح دنیا میں آپ ساتھ تھے اب مرنے کے بعد بھی ساتھ ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتا تھا آپ تذکرہ کرتے تھے تو اپنے ساتھ ابو بکر کا تذکرہ کرتے یا آپ کا تذکرہ کرتے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اور ابو بکر و عمر نے یوں کیا، میں نے اور ابو بکر و عمر نے یوں کیا. اللہ کے رسول ہر وقت آپ کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے تھے. تو اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ ملا دیا. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کتب حدیث سے، کتب تاریخ سے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی. بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں. خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور دیکھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے. سامنے جو اختلاف ہوا
मुआविया का और अली का रज़ी अल्लाहु अन्हुमा खून उस्मान के मसले में ये इख्तिलाफ अभी बरकरार है और इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार है। तो जनाबे सैयदना हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने खुद पेशकश की, जनाबे अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाहु ताला उनको पेशकश की कि मैं इस मामले को, इस इख्तिलाफ को, इस निज़ा को, इस इंतशार को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं सुलह का पैगाम भेजता हूँ। किससे सुलह का पैगाम हो रहा है? अमीर मुआविया से। ये अबू बकर की बात नहीं हो रही, ये उमर की बात नहीं हो रही, ये उस्मान की बात नहीं हो रही, ये अमीर मुआविया की बात हो रही है। बावजूद इसके कि अली का और मुआविया का इख्तिलाफ रहा, बाहम कुछ किताल भी हुए, लेकिन इसके बावजूद जो इस्लामी अखुवत थी, जो इस्लामी रिश्ता था, वो कमजोर नहीं हुआ। कहा मैं सुलह की पेशकश करता हूँ। अमीर मुआविया ने कहा हसन, ये यूं समझो कि खाली चेक के है, ये खाली कागज है, मैंने इस पे दस्तखत कर दिए हैं। इस इंतशार को खत्म करने के लिए, इस सुलह करने के लिए आप जो शराइत लिखना चाहते हैं लिख दें, जो शराइत लिखना चाहते हैं लिख दें। और फिर सुलह हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम हदीस, वो अजीम फरमान सादिक आ गया। जब आप एक मरतबा खुतबा दे रहे थे और ये हसन घर से तैयार होके छोटी उम्र के मस्जिद में दाखिल हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हसन को उठाया, अपनी गोद में लिया और लोगों को मुखातब करके कहा, लोगों ये जो मेरा बेटा हसन है, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह कराएगा। हमें तो सुलह करते हुए हसन मुआविया के साथ नजर आते हैं, मुआविया के साथ सुलह करते हुए नजर आते हैं। ये तुमने क्या बातें फैला रखी हैं, ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है, ये सारी झूठ है, ये झूठ है। सवाल पैदा होता है कि ये बदगुमानियां सहाबा के बारे में क्यों, ये झूठे इल्जामात क्यों, ये झूठे इत्तिहामात क्यों, ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों? ये एक अलग दास्तान है। मुख्तसर सुनना चाहते हो तो इस्लाम दुश्मनी है, ये इस्लाम दुश्मनी है, क्योंकि इस्लाम कुरान हो, इस्लाम रसूलुल्लाह का फरमान हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत हो। ये इस्लाम, ये अल्लाह का दीन इन सहाबा के जरिए आया है। ये कुछ जालिम लोग, ये जालिम लोग जो दर हकीकत निफाक का लिबादा ओढ़े हुए हैं, उस वक़्त से जब ईरान की हुकूमत उमर फारूक के दौर में उसका मलिया मेट हुआ और इस्लाम वहां गालिब आया और ईरान की फारसी हुकूमत को खत्म किया गया, उस वक़्त उन लोगों ने इस्लाम से इंतकाम लेने की ठाली, निफाक का लिबादा ओढ़ा, इस्लाम दुश्मनी को पाला और उसका तरीका ये ढूंढा कि अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर, उनसे अकीदत के नाम पर इन सहाबा को मतरून करार दे दो, इन सहाबा की अदालतों को मजरूह करार दे दो और इनको मुर्द इल्जाम ठहरा दो और इनके जरिए जो दीन आया है उस दीन का ही इनकार कर दो। चुनाचे ये वही सिलसिला है, इस्लाम दुश्मनी और दीन दुश्मनी। मेरे भाइयों, ये खुलम खुली इस्लाम दुश्मनी है, दीन दुश्मनी है। आपको इस्लाम से बदगुमान करने के लिए ये किया जा रहा है। और इस्लाम क्या पेश किया जा रहा है? घोड़ों की पूजा, ताजियों की पूजा, मातम, जंजीर जनी, मुता, तकिया, ये इस्लाम पेश किया जा रहा है। आज तुम्हारे इस्लाम को इन साजिशों की वजह से खतरा है। हम इन प्रोग्रामों के जरिए, हम इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए इस प्रोपेगेंडा का तौर कर रहे हैं, तुम्हें आगाह कर रहे हैं। इसलिए खबरदार हो जाओ। कुरान ने इन सहाबा की अजमतें बयान की हैं, रसूलुल्लाह ने इनकी शान बयान की है। ये हमारे दीन के हामिल हैं, हमारे दीन के मददगार हैं, हमारे रसूल के हिमायती हैं। अल्लाह ने और उसके रसूल ने इनको जन्नत के सर्टिफिकेट दिए हैं। इनको मतरून करार देकर हमारे दीन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और उसकी जगह अपना खुद साख्ता बिदअत पर मबनी दीन लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अपने दीन की हिफाजत जरूरी है। किताब सुन्नत का मुताला करो, किताब सुन्नत को मजबूती से थाम लो।
تم پھر اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اس بات کو، جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے اسی طرح صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ صحابہ کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کو متون قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اہل بیت کی محبت سے صحابہ کو متون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے پروگرام ہو رہا ہے اور ابھی ایک اہم ترین خطاب ہونے والا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے درد دل سے گزارش کروں گا، ایسے پروگرام کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ احباب نے، جماعت نے، مورو کی جماعت نے بڑا عظیم الشان یہ آپ کے لیے اہتمام کیا ہے۔ کتنے دنوں سے وہ اس پروگرام کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ آخر تک اس پروگرام میں بیٹھے۔ آج کس کانفرنس کے دو ہی اہم خطاب تھے، ایک ہو چکا ہے اور ایک باقی ہے، اور بالخصوص یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے صحابہ کرام کی عظمت کو، حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے اور غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس فتنے کی آج جو سرکوبی کرنے میں جماعت کے سرخیل ہیں، اگوان ہیں، پیش ہیں، اور جن کی خدمات انشاءاللہ تعالی قابل تعریف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دوسروں کے لیے نمونہ ہیں۔ ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب، ان کا عظیم الشان خطاب ہوگا۔ اتنے دور سے آئے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس خطاب کو سن کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، اور ان کی اولاد میں، اہل و عیال میں، صحت میں، ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔